اچھا سر، آپ کو خان صاحب سے جلدی ملاقات کرنی چاہیے. ڈائز پہ جو بولنا تھا وہ ادھر بول گئے. دورے کب سٹارٹ ہوں گے؟ ہم دیر سے تقریباً 30 بندے آئے ہیں. کب آئیں گے؟ مروت صاحب میں انشاءاللہ خیبر پختونخوا پنجاب دونوں میں جا رہا ہوں اور جلد سے بھی کروں گا اور دکھاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو ہیں وہ یک طرفہ فیصلوں کو، منمانی فیصلوں کو اور خان صاحب کی قید و بند کا فائدہ اٹھا کر ان کے کانوں میں غلط مس ریپریزنٹیشن کرتے ہوئے پارٹی کے لوگوں کو نکلوانا، اس کے خلاف جو ہیں احتجاج بھی کروں گا. لیکن سب کو ایک چیز سمجھ آنی چاہیے، پی ٹی آئی میں رہنے پر میں اس لیے بزید ہوں کہ خان نکل آئے. جلدی کیا ہے؟ میں نے کوئی آپ کے پی ٹی آئی کا جو ہے کوئی ڈیر میرے سامنے ہے حلوے کا جو میں کھا جاؤں گا. خان کو آنے دیں نا، ان کو جانکاری ہونے دیں، ان کو پارٹی کو تھوڑا سنبھلنے دیں، تو بے شک آپ نہ نکالیں. ابھی بھی یہ مجھے اگر کہتے دیکھیں ایک بات ہے نا، آپ لوگ سنیں نا، ابھی اگر انہوں نے مجھے نکالنا تھا تو کیا مناسب طریقہ نہیں تھا کہ خان صاحب مجھے بلا لیتے کہ بھئی آپ پارٹی سے استعفیٰ دے دیں؟ تو کیا آپ میں سے کوئی سمجھتے ہیں کہ میں استعفے سے انکار کرتا؟ یہ آپ نے وہ کہتے ہیں نا کہ گرا بھی دینا ہے اور پیچھے سے لات بھی مارنی ہے. تو یہ تیسری دفعہ ہیں نکال رہے ہیں. توہین کی ایک حد ہوتی ہے اور ہر بار ابھی بھی میرے دوست اسد قیصر صاحب، عمر ایوب صاحب، یہ سارے مجھے کہہ رہے تھے منہ بند رکھو. تو پہلی دفعہ جب 2 دفعہ نکالا تو یہی کہتے تھے جی بحال ہو جاؤ گے، منہ بند رکھو. تو ہم نے منہ بند رکھا. تو منہ بند رکھنے کا نقصان یہ ہو گیا کہ وہی لوگ جو ہیں باز نہیں آ رہے ہیں. تو لہٰذا اب ذرا ایک دفعہ یہ فیصلہ ہو جائے، میں اب منہ بند نہیں کروں گا ان لوگوں کے خلاف جن میں سے ایک شخص ابھی تک سامنے آیا ہے. بقایا کو دعوت دیتا ہوں پورے پارٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں جو سامنے آنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ ایک آدمی کافی ہوں ان سب کی بینڈ بجانے کو. دیکھیں آپ کو میں بتا دوں، ہتھیار ہیں ان لوگوں کا پی ٹی آئی آفیشیل میڈیا، گالم گلوچ لگا دیتے ہیں اور جناب علی خود مجھے گالیاں دیتے ہیں ٹویٹر پہ. تو لہٰذا یہ سب گالیوں سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اگر ہم نے اس کے حق میں کوئی بات کر دی تو یہ جو گلوترے ہیں، یہ گالیاں دینے والے لونڈے لپاڑے، یہ پیچھے پڑ جائیں گے. اچھا یہ پی ٹی آئی کے کیونکہ پی ٹی آئی میں بہادر لوگوں کی جگہ نہیں، آپ بہت بہادر ہیں، تو اس لیے آپ فیصل واڈا کی پارٹی سے کیا کہیں گے اس پہ؟ ابھی کہا انہوں نے 5 منٹ پہلے بات. دیکھیں وہ ایک فیصل واڈا صاحب تو چلے گئے ہم سے، لیکن ابھی بھی چند واڈے صاحبان ہمارے پارٹی میں موجود ہے. تو لہذا ہم ان کو واڈا سے آپ کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں. اور جہاں تک واڈا صاحب نے اچھی بات کہی ہے کہ جی اس کا میں قدر کرتا ہوں، لیکن اللہ اس سے بہتر ہے مجھے زندہ در غور کر دے کہ اس کے پارٹی میں شامل کروا. آپ نے کہا کہ آپ کو بلا لیا خان صاحب نے، یہ پیغام آپ تک کس کے تھرو پہنچا ہے اور کب جا رہے ہیں؟ مجھے ایک ممبر نیشنل اسمبلی کے تھرو پہنچا ہے جن کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے جو ہے یہ پیغام مجھے بھیجا ہے. ایک اور آدمی ہے، مجھے بڑی حیرت ہوئی، خوشگوار حیرت، آپ سب سن لیں، چلیں پورے پاکستانیوں کو بتا دیتا ہوں. خان صاحب کے ساتھ ملاقات جب ہوئی نا تو مجھے خوشگوار حیرت اس پہ ہوئی کہ وہاں جو لوگ بیٹھے تھے 2-3 لوگ، انہوں نے ایک بات بتائی. انہوں نے کہا فواد چودھری صاحب نے خان صاحب کو کہا کہ مروت کے ساتھ زیادتی کی ہیں اور آپ کو چاہیے کہ آئی ایل ایف کی ذمہ داریاں ان کو سونپ دیں کیونکہ وکلا میں وہ ایک تحریک لا سکتا ہے. اب مجھے فواد چودھری صاحب میرے فرشتوں کو بھی توقع نہیں تھی، لیکن اس نے یہ بات کہی ہے، قرض اس کا مجھ پہ چڑھ گیا ہے. مجھے کوئی ذمہ داریاں نہیں چاہیے، کوئی عہدے نہیں چاہیے، لیکن جو شخص اس برے دور میں اگر میرے لیے پیٹ پیچھے کوئی اچھی بات کر لیتا ہے تو
फवाद चौधरी का कद काट मेरी नजरों में बढ़ गया है। शुएब शाहीन से लड़ाई हुई है, शुएब शाहीन से लड़ाई हुई है फवाद चौधरी। खान साहब से मुलाकात में उसको क्या बताएंगे, क्या उसे भी गिला करेंगे? जी मैं हल्फन कहता हूँ, खान साहब से मिलूंगा तो मैं उसे कहूँगा कि क्यों मेरे साथ इस तरह हो रहा है। मैं उनको कहूँगा कि मेरा कसूर बताया जाए। मैं उन्हें कहूँगा कि मैंने इन लोगों का क्या बिगाड़ा है। मैं उन्हें कहूँगा कि मुझे आप खान कहा करते थे, ये पहले भी खान को कोशिश हुई कि जी इसको जो है हटवा दें, तो खान कहा करते थे कि इसकी जगह क्राउड पुलर ला के दे। सुजैन जो आपकी एंकर पर्सन है उसके सामने ये बात की, कल परसों उसने टॉक शो में मुझे ये बात कही। तो मैं तो खान के लिए क्राउड को जो है निकाला करता था, जल्द से जुलूस करता था। मैं जो है मुजस्समा गिल्ला बनूंगा खान के सामने, क्योंकि बात ये नहीं है निकाला न निकाला, ये मेरे लिए कोई माना नहीं रखती है। मेरा गिला तो अपने मुर्शिद से ये होगा। गिला या गिला इतने दुखी है कि आपने एक जगह कहा था कि अगर खान साहब मुझे बुलाकर नहीं पूछते तो आप मुल्क छोड़ के भी जा सकते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं आपको अर्ज करूं, ईमानदारी की बात है, आज से कुछ अयाम कबल अपने इलाके में मैं एक जगह पे जा रहा था, मेरे लिए IED लगाई कुछ लोगों ने। इधर एजेंसियां पड़ी हैं, बच्चे मेरे नफसियाती बीमार बन गए हैं। पर्चों में रोज़ाना 32 पेशियां ट्रायल में चल रही हैं और 30 अयाम होते हैं महीने में। तो लिहाजा ज़िंदगी का ये आलम है, कौन सी खुशी है। आज भी मैं एफोर्ड कर सकता हूँ, मैं पाकिस्तान छोड़ूँ GBR पे वाक़िया करूँगा, ये सारी लुग़वियात और बकवासियात से तो कम से कम फारिग तो रहूँगा। सियासत में ये पूरा हल्का आ जाता है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है। अब हम अपोजिशन में बैठे, एक टक्का नहीं दिया है, तो लिहाजा मसले मसाइल हैं इन हालात में। लेकिन मैंने कहा था नस्ली असली पश्तून हूँ, खान को बाहर निकलवाएंगे और निकलवाने के बाद अपना इस्तीफा तमाके में जाऊंगा। किसी और पार्टी से ऑफर आई आपको शमूलियत की, किसी और पार्टी की तरफ से? क्यों मुझे कोई शमूलियत की दरख्वास्त करे, मैं तो खान का सिपाही हूँ खान के साथ। और खान की पार्टी से, अगर खान की पार्टी में नहीं रहता हूँ, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँगा। ये आप लोग कैमरे पे रिकॉर्ड कर लें और शायद पाकिस्तान में भी न रहूँ। तो वाडा साहब कहते हैं आप उनकी पार्टी के हैं। मैंने जवाब दे दिया। वावड़ा साहब जो हैं, वावड़ा साहब ने जो बात कही है, मैं उस पर हर्फ तनकीद नहीं करूँगा। लेकिन आजकल वो जिस पार्टी में हैं वो अपने पार्टी को समझाएं, हमारे साथ बड़ा जुल्म कर रहे हैं। पाकिस्तानियों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। मरवत साहब तमाम स्टूडेंट्स आपके हक में हिमायत करते थे, लेकिन अब वो भी हिमायत नहीं है आपकी, तो क्या कहेंगे? कारकुन सारे आपके साथ ही, ये लीडर्स क्यों डर रहे हैं सर? कारकुन जो हैं, लीडर जो हैं, उनके मैंने कहा ना, आपको पता है कि सोशल मीडिया पे गालम गलोच ब्रिगेड बैठा हुआ है और वो इस चीज़ से डरते हैं कि ये ब्रिगेड हमारे पीछे पड़ जाएगा। लेकिन मैं इस गालम गलोच ब्रिगेड को चैलेंज करता हूँ, मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ कि बड़ा फख्र और बड़े मान से कहा करते थे कि हमने जो है, हमने डिजिटल मीडिया पे PTI और खान की माँ पे जिसका दड़न तख्ता करना किया है, मैं जिंदा मिसाल हूँ, बाल भी नहीं बेका कर सके। क्योंकि वर्कर जो हैं वो घास नहीं खाते हैं, वो समझते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। और आज भी मैं फिर कहता हूँ, जितनी गालियाँ दे सकते हो दो, लेकिन मैं, वो कहते हैं ना, ऐसी उल्टी कीर हूँ, मैंने संभलना नहीं है। जो मेरे ज़हन में है, जो मेरे असूल है, खुदा की कसम किसी का बाप मुझसे चेंज नहीं करवा सकता। खान को मैं बताऊंगा मेरे साथ ज्यादती हुई है उसके नाम पे। और असल जो झगड़ा है, इन्होंने जवाब नहीं दिया है, मुझे क्यों निकाला, आज मैं जवाब देता हूँ। असल झगड़ा जो है पार्टी पे कब्जे की हैं और मैं इनका मुंह इकट्ठा कर रहा हूँ, करूँगा और कर रहा हूँ। मरवत साहब स्टूडेंट्स आपके हक में सलमान अकरम राजा साहब एक मोहरा है, उसके पीछे जो उनकी तनाबी हिला रहे हैं वो कुछ और लोग हैं। अगर खान साहब ने वापस बुला लिया आपको तो क्या होगा? क्या होगा? तो मैं जाऊंगा उनके पास। चले जाएंगे ना? क्यों नहीं जाऊंगा? तो अभी इतना बुरा भला क्यों कह रहे हैं? किसको बुरा भला कह रहा हूँ? पार्टी को। पार्टी को? खान की पार्टी मेरे दिल में है। मैं उन कमबख्तों को बुरा भला कह रहा हूँ जिन्होंने मेरा ये हशर किया हुआ है। अच्छा, शुक्रिया। मरवत साहब, ये स्टूडेंट्स आपके हक में निकल रहे हैं और आप इन एहतजाज में शिरकत करेंगे यानी इनको लीड करने के लिए? मैं इंशाल्लाह
ہر احتجاج میں جو خان کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے نکلے گا میں شرکت کروں گا. نہیں مروت صاحب، ابھی تو جو آپ کی پارٹی ہے وہ تو کوئی بھی احتجاج نہیں، اب تو لگ رہا ہے کہ مفاہمت چلے گی، مزاحمت کا باب تو بند ہو رہا ہے. تو کیا آپ کوئی از خود احتجاج کی کال دے سکتے ہیں؟ میں آپ کو ایک اہم بات بتا دوں، سب ذرا توجہ دیں. مجھے 11 اپریل سے انہوں نے سائیڈ لائن کیا. آخری جو جلسہ میں نے کیا تھا وہ پنڈی سے جو میں ریلی لایا تھا اور اسلام آباد پریس کلب کے سامنے، اور آپ لوگ اس کے گواہ. اس دن بارش ہوئی تھی اور آپ پاکستانی اس کے گواہ ہیں کہ کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ میرے ساتھ نکلا کرتے تھے. 11 اپریل کے بعد مجھے کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی، الٹا 11 اپریل کے بعد جو ہے مسلسل مجھے گرایا گیا. میری واحد اسپیشلٹی تھی لوگوں کی نکالنے کی، اور وہ میں خان کے لیے نکالا کرتا تھا. آپ لوگ اس پہ سوچیں کہ اس خان کے اس آرگن کو، خان کے اس طاقت کو کیوں مجروح کیا گیا؟ فائدہ کس کا ہوا ہے؟ فائدہ جو نقصان کس کا ہوا ہے؟ میں نے آج بھی میں کہتا ہوں کہ اور پہلے بھی کہا ہے، احتجاج کی ذمہ داری دے، مزاحمت کی ذمہ داری دے، میں لیڈ کروں گا پورے پاکستان میں. پرچوں کی تو ہمیں عادت پڑ گئی ہے، مار کھانے کی اور گولیاں سہنے کی، تو لہذا جو ہوگا دیکھا جائے گا. لیکن ایک بات ضرور کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر مزاحمت اس طریقے سے ہوئی اور احتجاج جس طریقے سے میں چاہتا ہوں تو خان کو نکالنے میں 1 مہینہ نہیں لگے گا. ایک پر بیٹھے ہوئے لوگ آپ کو نہیں دیکھنا چاہ رہے؟ نہیں، جو ابھی کسی نے سوال کیا نا کہ خان کو کب نکالو گے، میں نے کہا جنہوں نے خان کو نکالنا تھا پیچھے سے ان کو ہی نکال دیا. آپ میں سے کوئی آپ سے سوال کرتا ہوں، خان کو نکالنے کی کوئی سبیل آپ کو نظر آ رہی ہے؟ نہیں کوئی تو جب سبیل نظر نہیں آ رہی ہے، سارے راستے اپنے ہی لوگوں نے بند کر دیے. اچھا شیر افضل منور صاحب، جو خان صاحب کے قریب لوگ ہیں، مثلا عمران ریاض یا جو دوسری پارٹی میں لیڈرشپ ہے، وہ جب خان صاحب کو جا کے ڈالا جیل میں آپ کے بارے میں سٹوریاں بتاتے ہیں تو کیسے سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ جو آپ کے روابط پھر سے بحال ہو پائیں گے یا آپ کی پارٹی میں پھر سے آپ کو لے لیا جائے گا؟ دیکھیں، یہ جو معاملات ہیں نا، خان صاحب موجودہ حالات میں اس پہ صحیح فیصلہ اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس نہ فیڈ بیک ہے، نہ اسٹیک ہولڈر تک رسائی ہے، نہ معلومات تک رسائی ہے. ان کو کیا علم کہ ادھر کیا ہو رہا ہے؟ محدود لوگ ان کے پاس جاتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ایسے معاملات ڈسپلنری میٹر یہ پارٹی پہ چھوڑ دینے چاہیے. آج کسی نے بتایا کہ بھائی اس طرح کی کمیٹی بن رہی ہے اسد قیصر صاحب کی سربراہی میں. اچھی بات ہے، یہ کام پارٹی کا ہونا چاہیے، آرگنائزیشن کا ہونا چاہیے. آکے کسی کے پاس ایک ریمیڈی تو ہو اپیل کرنے کی. کوئی اپیل تو خان صاحب کو کرتے، خان صاحب خود ہی فیصلہ کرے گا تو اپیل تو اللہ کو ہوگی. آگے تو کوئی ریمیڈی ہی نہیں چھوڑ دی ہے. تو اب آگے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلا نشانہ علی امین گنڈا پور ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ اگر گوشت کے ناخن نہیں لیے گئے تو نشانے پہ چند اہم لوگ ہیں اور زیادہ دیر نہیں لگے گی، مہینہ کے اندر جو ہیں ان پہ حملے ہو جائیں گے. تو پارٹی کا کیا بنے گا؟ پارٹی والے جو ہیں اسی طرح نعروں میں کہیں گے دمادم مست کلندر ہوگا. کیا عمران خان یہ افورڈ کر سکیں گے، افورڈ کر پائیں گے خان صاحب ان کی پارٹی؟ دیکھیں، خان صاحب کے ساتھ ہاتھ یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ یہ فیصلے کروا رہے ہیں وہ پارٹی توڑوا رہے ہیں. کس لیے توڑوا رہے ہیں؟ تاکہ اپنے مخالفین کو نکلوا کے پارٹی پہ قبضہ جما سکے. اصل صورتحال یہ ہے. خان صاحب جب دیکھیے تاریخ میں نے ان کو کہا ہے کہ ڈیٹ وہ بتا دیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں پھر چلا جاؤں اور وہ وہاں پہ یہ عبداللہ بن ابی کا یہ ساتھی بیٹے ہو اور وہ پھر جو ہے کہیں کہ خان صاحب نہیں ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا پھر ایسی جو ہے ڈسگریس قبول نہیں ہوگی، تو لہذا خان صاحب تاریخ دے دیں تو میں جاؤں گا اسی دن اور انشاءاللہ خان صاحب سے ملاقات ہوگی. لیکن گلے میرے ہوں گے، شکوہ میرا ہوگا، زیادتی میرے ساتھ ہوئی ہے. میں کوئی رحم کی بھیک مانگنے نہیں جا رہا ہوں. وہ میرا لیڈر ہے اور میرا اتنا حق تو ہے، استحقاق تو ہے کہ اپنے لیڈر کو گلہ تو کر سکوں. یہ بار بار نکالا جانا، شوکازیں اور جناب یہ اپنی آفیشیل میڈیا پیچھے پڑ جانا، یہ چیزیں خان کو بتاؤں گا. قصور آپ کا یہ تو نہیں ہے، قصور آپ کا یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے فنڈنگ کا ایک حساب مانگا تھا کچھ عرصہ پہلے؟ اب فنڈنگ کا حساب ایک بات نہیں ہے، اور بھی بڑے حساب کتاب رہتے ہیں. لیکن پارٹی کو میرے بیان سے
انگلیاں اٹھیں گی. میں نہیں بات کرنا چاہتا ہوں بہت ساری چیزوں پہ. لیکن یہ قصور ہے آپ کا، آپ سمجھتے ہیں؟ میں تو ہوں ایسا آدمی، میرا قصور میری ذات میں ہے. میں باز نہیں آ سکتا ہوں حق اور سچ کے لیے. میں نے ہر معاملے پہ اختلاف کیا ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میرے خلاف سب سے پہلے پارٹی میں اختلافات اس دن پیدا ہوئے جس دن میں نے میڈیا پہ بیرسٹر گور کے چیئرمین بننے کا اعلان کیا تھا. مجھے روکنے کی کوشش کی گئی کہ یہ اعلان آپ نہ کریں، اور کون وہ لوگ تھے اور کیوں وہ یہ نہیں چاہتے تھے. آپ کو یاد ہوگا، میں آپ کو یاد دلا دوں، میں نے اعلان کیا، پی ٹی آئی آفیشل سے ٹویٹ لگا کہ جو مروت صاحب نے جو کہا ہے یہ غلط ہے، جھوٹ ہے. کوئی ایسا جو ہے بیرسٹر گور کو چیئرمین بنانے کی یا پارٹی میں جو ہے انٹرا پارٹی الیکشن میں اس کو آگے لانے کا کوئی فیصلہ خان نے نہیں کیا. آپ کو یاد ہے نا؟ جی یاد ہے. تو میں نے دوبارہ ٹویٹ لگایا. میں نے کہا یہ جو آپریٹر بیٹا ہوا ہے، کیونکہ اس وقت میں سینئر نائب صدر تھا پارٹی کا، اور میں نے کہا چیئرمین اندر ہیں، شاہ محمود صاحب اندر تھے، پرویز الہی صاحب اندر تھے، ایک سینئر موسٹ میں تھا. تو میں نے کہا میری بات غلط ہے، جو آپریٹر بیٹا ہوئے اس کی بات درست ہے. میرے ساتھ اختلافات اس دن سے پیدا ہوئے ہیں. اب کسی اور دن کے لیے صحیح کہ وہ کون لوگ تھے اور اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی اور کیوں جو ہے بیرسٹر گور صاحب کا آنا قبول نہیں تھا، یہ کسی اور دن کے لیے صحیح. شکریہ. اچھا محمود بھائی، ایک بات آپ سے میں کہنا چاہوں گا. میرا تعلق جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سے. 12 تاریخ کو میں نے آپ کو نیلم انوائٹ کیا تھا، آپ کے چیمبر میں آپ نہیں جا سکے. کائنڈلی 2 باتیں آپ کا اسمبلی میں کر دیں، ہماری نمائندگی چونکہ نہیں ہے ادھر. ایک تو وہاں پہ عوامی ایکشن کمیٹی پہ جو مقدمات قائم کیے گئے ہیں، آٹا مانگنے پہ، بجلی مانگنے پہ، اپنے رائٹس مانگنے پہ، مجھ پہ خود 5 FIR ہیں، اور ہمیں انڈین ایجنٹ کہا جاتا ہے. ہم اپنے لیے آٹا مانگتے ہیں، ہم اپنے لیے بجلی مانگتے ہیں، ہم اپنے لیے روڈیں مانگتے ہیں، ہمیں انڈین ایجنٹ کہا جاتا ہے. کہتا کون ہے؟ 53 کا ٹولہ جو ہم پہ مسلط ہے. اور دوسرا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر جس کو آپ کہتے ہیں، اس کو ملانے کے لیے شونٹ روڈ. یہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ ہمارے دوست ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے، آپ پاکستان کے نوجوانوں کی آواز ہے. یہاں اسمبلی میں یہ آواز کائنڈلی آپ اٹھائیں کہ اگر انڈیا ہمیں اپنا دشمن سمجھتا ہے، ہم یہاں سے اپنے حقوق مانگتے ہیں، یہ ہمیں انڈین ایجنٹ کہتے ہیں. بات سنیں، کشمیریوں نے تو جو جرت کا مظاہرہ کیا ابھی ریسنٹلی وابڈا کی بلوں پہ، پاکستانیوں کو آپ کی پیروی کرنی چاہیے. بے شک بے شک. آپ کو تو مدد کی ضرورت نہیں ہے، نوجوانوں کو آپ کی پیروی کرنی چاہیے. آپ کے تو دلہی سے آپ نکلے، واللہ ہمیں یاسین ملک یاد آ گیا. آپ لوگ جو ہے نا، جو کشمیری لوگ جو ہیں، آپ لوگوں نے تو جو غیرت کا مظاہرہ کیا، کاش پاکستانی اسی طرح غیرت دکھا دے. نکل جائیے. پاکستان کا کیا حال کیا انہوں نے، عدالتوں کا کیا حال کیا. سپریم کورٹ جو ہے بان متی کا کنبہ بن گئی ہے. جگہ جگہ پہ نکڑ پہ جھگڑے ہو رہی ہے. انصاف مفقود ہو گیا ہے، اور طوائف الملوکیہ اور بدامنی جو ہیں پاکستان کو لے چکی ہے. نوجوان بھاگ رہا ہے. معیشت جو ہے آپ کی زبوالی کا شکار ہے، قرضوں پہ کڑی ہے. تو لہذا پاکستان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ ظلم تو پاکستان کے ساتھ کیا ہے. بہرحال قصہ مختصر، خان صاحب سے عنقریب ملنے جا رہا ہوں. آپ سب سوشل میڈیا کا میں بہت مشکور ہوں. آپ لوگوں نے حق اور صداقت کا ساتھ دیا ہے. جو شخص چاہے صحافی ہو، سیاستدان ہو یا ورکر ہو، اس دور میں میرے ساتھ کھڑا ہوگا، میں تا حیات یہ قرض جو ہے بھلا نہیں پاؤں گا.